جو لڑکا کسی لڑکی کی محبت کو آزمانے کے لیے اس لڑکی کو ثبوت کے طور پر جسم مانگتا ہے تو اس لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس لڑکے سے کہے کہ پہلے تم مجھ سے سب کے سامنے نکاح کر کے اپنی محبت ثابت کرو، پھر میں ساری زندگی کے لیے اپنا جسم اور روح صرف اور صرف تمہیں سونپ کر اپنی جائز اور سچی محبت ثابت کروں گی۔ اور جو لڑکا یہ بات نہ کرے وہ کسی طور پر کسی طرح سے بھی سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، ڈرامہ ہے۔ ایک بس جو آپ سے محبت کرے گا ہمیشہ آپ کو پاکیزہ رکھے گا۔ روح سے چاہنے والے عاشق بات جسم کی کرتے نہیں۔ جب ایک عورت محبت کرتی ہے تو وہ آپ کے سامنے غصہ کرتی ہے، روتی ہے، لڑتی ہے، شکایت کرتی ہے، آپ سے اپنی محبت کا بار بار اظہار کرتی ہے۔ پھر جب آپ اس کی محبت کی قدر نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ پتھر بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ میرا ماننا ہے اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو یہ مت دیکھو کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی بات کرتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسی بات کرتا ہے۔ جب غیر عورت کو نکاح والا تحفہ دو تو وہ عورت اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔